مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے آج معاشرے کے اندر؟ منصوبہ بندی کے نام سے دھاندلی نہیں کی جا رہی؟ بچے دو ہی اچھے کے نام سے آج معاشرے میں بچیوں سے تحریریں نہیں لکھوائی جا رہی؟ آپ کالجز میں جا کے دیکھیں، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، باقاعدہ طور پر یورپ سے تنظیمیں آتی ہیں اور وہ آ کر بچیوں کو لیکچر دیتی ہیں اور بچیوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا اس معاشرے کے اندر جس کے دو بچے ہیں وہ دو ہی اچھے ہیں، لہذا دو سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے، صحیح معاملے میں آپ ان کا مستقبل روشن نہیں کر پائیں گے۔ اور ادھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جس امتی کی اولاد زیادہ ہوگی میں اس امتی پہ فخر کروں گا۔ جو کام باعث فخر تھا آج ہم نے وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آج کسی کے دو بچے ہو جائیں وہ منصوبہ بندی کروا لیتا ہے، جس کے تین بچے ہو جائیں وہ منصوبہ بندی کروا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ سوچو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، میرے ذرائع آمدنی اتنے نہیں ہیں۔ دیکھ جب تو اکیلا تھا تجھے اکیلے کا ملتا تھا، جب تیرا جیون ساتھی تجھے ملا تجھے رزق دو کا ملنے لگا، جب تیرا پہلا بیٹا دنیا پہ نہیں آیا تھا میرے مالک نے تیرے لیے رزق کا انتظام پہلے کر دیا، ابھی بیٹی دنیا پہ نہیں آئی تھی اللہ نے سبب پیدا کر کے تیرا رزق بڑھا دیا، تو جو آتا ہے وہ تو رزق لے کے آتا ہے، میرے رب کا یہ وعدہ ہے۔ یہ گھر میں جا کے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ذرا پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فرمائے بھوک کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، اگر تمہیں ہم رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، اگر تم بھوکے نہیں مرے تو آنے والا بھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس لیے جب بندے کا توکل رب کی ذات پہ ہوتا ہے، یا اللہ اولاد تو نے دی ہے، رزق کی ذمہ بھی تم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، تو فرمایا ان کو قتل نہ کرو۔ آج جو عورت منصوبہ بندی کرواتی ہے یاد رکھنا یہ شریعت میں حرام ہے، شریعت میں منصوبہ بندی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کے بڑے آپریشن 4 یا 5 ہو گئے، اب ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ماہر طبیب یہ کہتے ہیں 4 کے بعد مثال اب گنجائش نہیں، اب رسک ہے، اب ماں کو یا بچے کو کبھی خطرہ ہے کہ اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے، ایسی صورت کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جانی نقصان کا مسئلہ نہیں تھا اور جان بوجھ کے صرف اپنے ذرائع آمدنی سے تنگ آ کے بندہ منصوبہ بندی کرواتا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش، فرمایا بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہو یا پوشیدہ ہو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور فرمایا جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ حکمران کریں گے، یہ قاضی کرے گا، خود اٹھ کے بندہ نہیں کرے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، فرمایا یہ حکم ہے جو تمہارا رب تمہیں دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھو کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔